أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون۔ سورہ بقرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب یہود و نصارہ کے چند باطل خیالات اور غلط عقائد کو بیان کر کے ان کی تردید فرمائی ہے۔ یہود و نصارہ کے غلط خیالات اور باطل خیالات میں سے ایک خیال یہ بھی تھا، یہود کا گمان تھا کہ جنت میں جانے کے لیے یہودیت شرط ہے، جو یہودیت کو اپنائے گا، جو یہودی بنے گا وہی جنت میں جائے گا۔ اگر یہودیت کو نہیں اپنایا اور وہ پکا اللہ پر ایمان لانے والا ہے، اللہ کی باتیں ماننے والا ہے، بڑا مطیع اور فرما بردار ہے، تو بھی وہ جنت کا مستحق نہیں ہوگا۔ یہ یہود کا عقیدہ تھا۔ اور نصارہ کا عقیدہ تھا کہ جنت میں جانے کے لیے نصرانی ہونا شرط ہے، جو نصرانی بنے گا وہی جنت میں جا پائے گا، اس کے علاوہ آدمی کتنا ہی راہ راست پر ہو، سیدھی راہ پر ہو، وہ جنت میں نہیں جا پائے گا۔ تو ان کا یہ غلط خیال تھا۔ یہودی کہتے تھے کہ نصارہ یہ غلط طریقے پر ہے، ان کے پاس کوئی دین نہیں ہے۔ نصارہ کہتے تھے کہ یہودی غلط راستے پر ہے، ان کے پاس کوئی دین نہیں ہے، جبکہ یہودیوں کے پاس بھی کتاب تھی اور نصارہ کے پاس بھی کتاب تھی، اور دونوں کی کتابوں میں ایک دوسرے کی تصدیق لکھی ہوئی تھی، تکذیب نہیں تھی، جھٹلایا نہیں کیا تھا۔ توریت کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کا ذکر تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام برحق نبی ہے، انجیل آسمانی اور سچی کتاب ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے، انجیل کو ماننے والے، عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار جو اللہ پر ایمان لائیں گے وہ جنت میں جائیں گے۔ اور ان کی انجیل میں بھی لکھا ہوا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام برحق نبی ہے، توریت آسمانی سچی کتاب ہے، جو موسیٰ علیہ السلام کو مانیں گے، موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کریں گے، توریت کے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں گے، وہ جنت میں جائیں گے۔ لیکن یہ دونوں ایک دوسرے کی تکذیب کرتے تھے، جھٹلاتے تھے۔ یہودی نصارہ کو جھٹلاتے تھے، نصارہ یہود کو جھٹلاتے تھے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ نجران کے نصارہ کا ایک وفد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جب ان مدینے کے یہود کو پتہ چلا کہ نصارہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہوئے ہیں، تو یہود بھی آ گئے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں ان یہود اور نصارہ کا آپس میں مناظرہ ہونے لگا، گفتگو ہونے لگی، یہ ایک دوسرے کو جھٹلانے لگے، ان کی آوازیں بلند ہو گئی اور ایک دوسرے کی تکذیب کرنے لگے۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری۔ یہود کہتے ہیں کہ نصارہ صحیح دین پر نہیں ہے، نصارہ کہتے ہیں کہ یہود صحیح دین پر نہیں ہے، جبکہ دونوں آسمانی کتاب والے ہیں، دونوں کے پاس آسمانی کتاب موجود ہے، اور ان کتابوں کے اندر دونوں کے برحق ہونے کی تصدیق موجود ہے۔ اس لیے یہ جو تمہارا خیال ہے جنت میں جانے کے لیے یہودی ہونا شرط ہے یا جنت میں جانے کے لیے نصرانی ہونا شرط ہے،
یہ تمہارا خیال غلط ہے، بلکہ جنت میں جانے کے لیے 2 شرطیں ہیں۔ من آمن وہو محسن، جو شخص اللہ پر ایمان لے آیا اور ایمان لانے کے بعد نیکی کے راستے پر زندگی گزاری، ایمان اور عمل صالح، یہ 2 چیزیں جنت میں جانے کے لیے شرط ہے۔ باقی یہودیت، نصرانیت یا دوسرا کوئی دعویٰ کرے، یہ تمام کے تمام دعوے بیجا اور بے دلیل ہیں، اور بے دلیل بیجا بات کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے، اعتبار نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے ان کے اس دعوے کی تردید کر دی اور فرمایا جو ایمان لائے گا اور نیکی کی راہ پر چلے گا وہ جنت میں جائے گا، چاہے یہودی ہو، چاہے نصرانی ہو، چاہے مسلمان ہو۔ مفسر قرآن مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تفسیر معارف القرآن میں تحریر فرماتے ہیں کہ آج کل کے مسلمان جو مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے ہیں، ان کے باپ دادا مسلمان تھے، مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے، نام ان کا مسلمان رکھ لیا، اعمال سے بالکل دور ہے، نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ روزہ رکھتے ہیں، نہ زکوٰۃ دیتے ہیں، استطاعت کے باوجود حج بھی نہیں کرتے ہیں، عمل کوئی بھی نہیں کرتے ہیں، اور امید رکھتے ہیں کہ ہم جنتی ہیں کیونکہ ہم مسلمان ہیں۔ بھائی یہ کام تو یہودی بھی کرتے تھے، عمل کچھ بھی نہیں کرتے تھے۔ ہم انبیاء کے اولاد ہیں، ہم نبیوں کے اولاد ہیں، ہم یہودی ہیں، صرف یہودی ہونے کی وجہ سے ہم جنت میں جائیں گے۔ تو اس خام خیالی میں مسلمان نہ رہیں کہ ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہمارے باپ دادا مسلمان تھے اس لیے ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ جنت میں جانے کے لیے عمل صالح بھی شرط ہے، ایمان کے ساتھ میں نیک اعمال اور نیکی کی راہ پر چلنا شرط ہے۔ اگر نیک اعمال نہیں کیے ہیں، نمازوں کی پابندی نہیں کی ہے، رمضان کے روزے نہیں رکھے ہیں، مال ہوتے ہوئے اس کی زکوٰۃ نہیں نکالی ہے، استطاعت کے باوجود حج نہیں کیا ہے، تو بھائی جنت اتنی سستی نہیں ہے۔ جنت میں جانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ صرف زبانی دعوے، اپنی صرف خام خیالی، اپنے دماغ سے خالی سوچ لینا، اس سے جنت نہیں ملتی ہے۔ جنت میں جانے کے لیے عمل کرنا پڑتا ہے، کام کرنا پڑتا ہے، اور وہ ایمان اور عمل صالح ہے۔ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، یہود نے کہا نصارہ کسی چیز پر نہیں ہے، یعنی کسی دین پر نہیں ہے، ان کا دین کچھ بھی نہیں ہے۔ وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اور نصارہ کہنے لگے یہود کسی چیز پر نہیں ہے۔ وہم یتلون الکتاب، جبکہ یہ سب کتاب پڑھتے ہیں۔ یہود کے پاس بھی توریت کتاب ہے اور نصارہ کے پاس بھی انجیل ہے، اور دونوں کی کتابوں میں ایک دوسرے کی تصدیق لکھی ہوئی ہے۔ تو گویا انہوں نے اپنی ہی کتاب کے ایک حصے کا انکار کر دیا۔ یہود نے اپنی کتاب کے اس حصے کا انکار کر دیا جس میں عیسیٰ علیہ السلام کا اور انجیل کا تذکرہ تھا، اور نصارہ نے اپنی کتاب کے اس حصے کا انکار کر دیا جس میں موسیٰ علیہ السلام اور توریت کا تذکرہ تھا۔ تو یہ بعض کتاب کو مانتے ہیں اور بعض کتاب کا انکار کرتے ہیں۔ کتاب میں سے کچھ چیزوں کو جو اپنی طبیعت اور مرضی کے مطابق ہے اس کو مان لیتے ہیں، جو اپنی مرضی، اپنی خواہش اور اپنی طبیعت کے خلاف ہے اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ اس لیے یہ لوگ گمراہ ہو گئے، باطل عقیدہ ہو گیا ان کا، اور پھر تو انہوں نے کتابوں کو تحریف ہی کر دیا، کتابوں کو بدل ہی دیا۔ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ، جب یہود اور نصارہ آپس میں ایک دوسرے کو جھٹلانے لگے تو ان کی دیکھا دیکھی مشرکین مکہ کہنے لگے کہ یہ تو یہودی نصرانی یہ بھی آپس میں ایک دوسرے کو نہیں مان رہے ہیں، جبکہ ان کے پاس آسمانی کتابیں ہیں، تو یہ سب کے سب آسمانی کتاب والے جھوٹے، یہودی بھی جھوٹے،
نصرانی بھی جھوٹے، مسلمان بھی جھوٹے، صحیح دین تو ہمارا ہی ہے، بت پرستی والا، جو ہم بت پرستی کرتے ہیں، بتوں کی پوجا کرتے ہیں، بس یہی دین صحیح ہے۔ کذالک قال الذین، اسی طرح کہا ان لوگوں نے جو نہیں جانتے تھے، انہی کے جیسی بات، یہود و نصارہ کے جیسی بات، یعنی مشرک بھی پھر کہنے لگے کہ یہ سب کے سب اہل کتاب جھوٹے ہیں، ہم ہی برحق ہے اور ہمارا یہ بت پرستی والا دین ہی صحیح ہے۔ فاللہ یحکم بینہم یوم القیامت، اللہ تبارک و تعالی فیصلہ فرمائیں گے ان کے درمیان قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، ان چیزوں کے اندر جس میں یہ اختلاف کر رہے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں ابھی تم سب ایک دوسرے کی تکذیب کر رہے ہو، یہود نصارہ کو جھٹلا رہے ہیں، نصارہ یہود کو جھٹلا رہے ہیں، اور مشرک سب کو جھٹلا کر اپنے آپ کو برحق کہہ رہے ہیں۔ ابھی تم لڑتے رہو، قیامت کے دن میدان محشر میں جب اللہ کے سامنے حاضری ہوگی، اللہ پاک وہاں سب کا فیصلہ کرے گا، کون حق پر تھے، کون باطل پر تھے، کون صحیح راستے پر تھے، کون غلط راستے پر تھے، کون سیدھی راہ پر تھے اور کون گمراہی کے راستے پر تھے، کون اللہ کو ماننے والے تھے اور کون اللہ کا انکار کرنے والے تھے۔ ان سب کا فیصلہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن میدان محشر میں فرمائیں گے۔ اور جب اللہ کا فیصلہ آئے گا، اس فیصلے کو نہ تو کوئی ٹال سکتا ہے، نہ کوئی اس فیصلے سے بھاگ سکتا ہے، نہ کوئی اس فیصلے سے بچ سکتا ہے۔ ایسا مضبوط اور محکم اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے، جس کے بارے میں جو فیصلہ ہوگا اسے چاہت کے ساتھ میں اور بغیر چاہت کے دونوں حالتوں میں قبول کرنا ہی پڑے گا، چاہے اس کا دل مانے یا نہ مانے۔ جو اللہ کا فیصلہ ہوگا وہ اللہ کا فیصلہ ہر ذی روح کو قبول کرنا ہی پڑے گا۔ اس لیے اگر کامیابی چاہتے ہیں، آخرت کی، جنت کا حصول کا تمنا ہے، تو بس اس کے لیے جو اللہ کی طرف سے ہدایت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہدایت ہے، وہ ہدایت ہے آمنا وعملوا الصالحات، ایمان قبول کرے اور ایمان لانے کے بعد میں نیکی کی راہ پر چلے۔ صرف زبانی دعوے، ہم یہودی ہیں، ہم نصرانی ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم فلاں قبیلے سے ہیں، عمل کچھ بھی نہیں ہے، ایسے دعوے اللہ کے دربار میں کوئی حیثیت اور اہمیت نہیں رکھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کی صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اللہم ارحمنا واجبرنا وارزقنا واہدنا، اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں خطاؤں کو معاف فرما، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، قرآن پاک کی صحیح سمجھ نصیب فرما، قرآن پاک پر عمل کی توفیق عطا فرما، آنے والے رمضان کی کما حق قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں رمضان صحت و سلامتی کے ساتھ عطا فرما، ہم رمضان کے پورے روزے اخلاص کے ساتھ میں رکھ سکیں۔ یا اللہ رمضان کی تراویحوں کو اخلاص کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، رمضان کے اندر کثرت کے ساتھ میں ذکر و اذکار قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما، زیادہ سے زیادہ تیری راہ کے اندر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تیری دی ہوئی نعمتوں کو رمضان کے مبارک مہینے میں تیری راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ علم کی نعمت ہے اور صحت کی نعمت ہے، اسی طریقے سے مال کی نعمت ہے، جو جو نعمتیں آپ کی ملی ہوئی ہے، ان نعمتوں کو رمضان کے مبارک مہینے میں تیری مخلوق پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے دربار میں قبول فرما، اپنے مقبول محبوب بندوں میں شامل فرما، ہر قسم کی لغزش گناہ خطا کو معاف فرما،
گمراہی سے بچا کر صراط مستقیم پر جمنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔